السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کی مزاج عالی بخیر ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ کسی جگہ ایک شخص رہتا تھا جس کے 3 بیٹے تھے۔ اس شخص نے اپنے تینوں بیٹوں کا نام عبداللہ رکھے تھے۔ دن گزرتے رہے حتیٰ کہ اسے مرض الموت نے آ گھیرا۔ اس نے اپنے تینوں بیٹوں کو بلا کر وصیت کی کہ عبداللہ کو وراثت ملے گی اور عبداللہ کو وراثت نہیں ملے گی اور عبداللہ کو وراثت ملے گی۔ اس شخص کے کہتے ہی اس کی روح قبض ہو گئی۔ وہ خود تو فوت ہو گیا مگر اپنے تینوں بیٹوں کو حیرت میں ڈال گیا کہ کیسے فیصلہ کرے کہ کن 2 عبداللہ کو وراثت ملے، کس ایک کو نہیں ملے۔ تینوں نے فیصلہ کیا کہ شہر جا کر قاضی سے اپنا مسئلہ بیان کریں اور اس سے کوئی حل مانگیں۔ تینوں بھائی ایک ساتھ جا رہے تھے تو راستے میں ایک شخص کو دیکھا جو کسی گمشدہ چیز کو تلاش کرتا پھرتا تھا۔ ان بھائیوں کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس کی اونٹنی گم ہو گئی ہے جس کو وہ تلاش کرتا پھر رہا ہے۔ کسی ایک عبداللہ نے پوچھا کہ کیا تیری اونٹنی ایک آنکھ سے کانی تھی؟ اس آدمی نے کہا ہاں ایسا ہی تھا۔ دوسرے عبداللہ نے پوچھا کہ کیا تیری اونٹنی ایک ٹانگ سے لنگڑی تھی؟ اس آدمی نے جلدی سے کہا بالکل صحیح، ہاں میری اونٹنی ایک ٹانگ سے لنگڑی بھی تھی۔ تیسرے عبداللہ نے اونٹنی کے مالک سے پوچھا کہ تیری اونٹنی کی دم کٹی ہوئی تھی؟ تو اس نے خوشی سے کہا ہاں بالکل ٹھیک، میری اونٹنی کی دم بھی کٹی ہوئی تھی، بس اب جلدی سے بتا دو کہ وہ میری اونٹنی کہاں ہے۔ تینوں عبداللہ نے مل کر جواب دیا باخدا ہمیں آپ کے اونٹنی کے بارے میں کوئی علم نہیں، ہم نے اسے ہرگز نہیں دیکھا۔ اونٹنی کا مالک ان کی یہ بات سن کر غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ ان تینوں کو قاضی کے پاس لے کر جانا چاہیے۔ اس کو پورا یقین تھا کہ اس کی اونٹنی کو یہ تینوں ذبح کر کے کھا چکے ہیں اور اب اپنے جرم اور گناہ کو چھپانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں۔ اونٹنی والے نے جب تینوں کو اپنا ارادہ بتایا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں کیونکہ ہم خود بھی قاضی کے پاس ہی جا رہے ہیں۔ جب یہ چاروں قاضی کے پاس پہنچے تو اونٹنی والے نے قاضی سے اپنا قصہ بیان کیا۔ قاضی نے ان تینوں سے کہا کہ جس طرح تم تینوں لوگوں نے اونٹنی کی نشانیاں بتائی ہیں اس کا ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے کہ اونٹنی تم تینوں کے پاس ہے۔ بہتر ہے کہ تم تینوں اپنے جرم کا اعتراف کر لو۔ پہلے نے کہا جناب عالی ہم نے اونٹنی تو نہیں دیکھی تھی، ہاں البتہ اونٹنی کے آثار ضرور دیکھے تھے۔ جب میں نے اس سے کہا کہ کیا تیری اونٹنی ایک آنکھ سے کانی ہے تو میں نے دیکھا تھا کہ راستے کے ایک طرف کے گھاس تو خوب چرا ہوا تھا مگر دوسری طرف گھاس ویسے ہی موجود تھا۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی بنتا ہے کہ اونٹنی ایک آنکھ سے کانی رہی ہوگی۔ دوسرے عبداللہ نے کہا کہ میں نے تو دیکھا تھا کہ 3 قدم کے نشان گہرے لگے ہوئے ہیں جبکہ چوتھا قدم زمین پر معمولی پڑا ہوا تھا، جس کا مطلب بس اتنا ہی بنتا تھا کہ یہ جانور لنگڑا بھی تھا۔ تیسرے عبداللہ نے کہا کہ اونٹ جب راہ چلتے ہوئے اپنا گوبر گراتے ہیں تو دم سے ادھر ادھر بکھیرتے ہیں، جبکہ ہم جس رائے سے آئے تھے وہاں پر گوبر ایک ہی لائن میں سیدھا گرا ہوا تھا، جس کا ایک ہی مطلب بنتا تھا کہ اونٹنی کی دم کٹی ہوئی تھی جو اپنا گوبر دائیں بائیں نہیں پھیلا پائی۔ قاضی بغیر کسی دیر کے اس آدمی کی طرف دیکھا اور کہا تم جا سکتے ہو، تمہاری اونٹنی ان لوگوں کے پاس نہیں ہے اور نہ ہی انہوں نے اسے دیکھا ہے۔ اونٹنی والے شخص کے جانے کے بعد ان تینوں بھائیوں نے قاضی سے اپنا قصہ بیان کیا، جسے سن کر قاضی بہت حیران ہوا۔ ان تینوں سے کہا کہ تم آج کی رات مہمان خانے میں ٹھہرو، میں کل تمہیں سوچ کر کوئی حل بتاؤں گا۔ تینوں مہمان خانے میں جا کر ٹھہرے تو انہوں نے محسوس کیا کہ ان کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ کچھ دیر کے بعد ان کے لیے کھانا لایا گیا جو گوشت کے پکے ہوئے سالن اور روٹیوں پر مشتمل تھا۔
پہلے نے کھانے کو دیکھتے ہی کہا یہ سالن کتے کے گوشت کا ہے، دوسرے نے کہا کہ روٹیاں جس عورت نے پکائی ہیں وہ حمل کے ساتھ پورے دنوں سے ہے، تیسرے نے کہا کہ یہ قاضی حرام کی اولاد ہے۔ بات قاضی تک پہنچ گئی، اس نے تینوں کو دوسرے دن اپنی عدالت میں طلب کیا اور تینوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم میں سے کس نے کہا کہ یہ کتے کا گوشت پکا ہوا ہے؟ پہلا بولا میں نے کہا تھا۔ قاضی نے باورچی کو بلوا کر پوچھا تو اس نے اعتراف کیا کہ پکانے کے لیے کچھ بھی نہ تھا، تو اس کو شرارت سوجھی اور اس نے کتا مار کر اس کا گوشت پکایا اور ان کو کھانے کے لیے بھجوا دیا۔ قاضی نے پہلے سے پوچھا تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ گوشت کتے کا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ گائے، بکری اور اونٹ کے گوشت کے نیچے چربی لگی ہوتی ہے، جبکہ یہ سارا چربی نما تھا جس کے نیچے کہیں کہیں گوشت لگا ہوا تھا۔ قاضی نے کہا کہ تم وہ عبداللہ ہو جس کو اپنے باپ کے مال سے وراثت ملے گی۔ قاضی نے دوبارہ مخاطب ہو کر پوچھا کہ کس نے کہا تھا کہ یہ روٹیاں ایسے عورت نے بنائی ہیں جو 9 ماہ کے حمل کے ساتھ اپنے پورے دنوں سے ہے؟ جواب میں دوسرے نے کہا کہ میں ہوں جس نے یہ کہا تھا۔ قاضی نے پوچھا تمہیں کیوں کرے لگا کہ اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ روٹیاں ایک طرف سے پھولی ہوئی اور خوب پکی ہوئی ہے اور دوسری طرف سے کچی اور موٹی رہ گئی ہے۔ میں نے اس سے یہی اندازہ لگایا کہ روٹیاں بنانے والی ایسی خاتون ہے جسے تکلیف کے مارے زیادہ جھکا نہیں جا رہا اور وہ سامنے کی چیز بھی نہیں دیکھ پا رہی، جس کا مطلب یہی بنتا تھا کہ عورت حاملہ ہے اور روٹیاں بنانے میں تکلیف محسوس کرتی ہے۔ قاضی نے دوسرے سے بھی کہا کہ تم وہ عبداللہ ہو جس کو اپنے باپ کی وراثت سے حصہ ملے گا، اور قاضی نے تینوں سے مخاطب ہو کر پوچھا کہ یہ کس نے کہا تھا کہ میں ولد الحرام ہوں؟ تیسرے نے جواب دیا کہ یہ میں نے کہا تھا۔ قاضی اٹھ کر اندر گیا اور اپنی ماں سے پوچھا کہ کیا یہ سچ ہے اور وہ حرامی ہے؟ تو اس کی ماں نے کہا کہ سچ ہے، تم حرامی ہو۔ قاضی نے واپس آ کر تیسرے عبداللہ سے پوچھا تمہیں کیوں کر معلوم ہوا کہ میں حرامی ہوں؟ اس نے جواب دیا کہ اگر تم حلالی ہوتے تو مہمان خانے میں ہم پر نگراں نہ مقرر کرتے، نہ ہی کتے کا گوشت پکوا کر ہمیں کھانے کے لیے بھجواتے، اور نہ ہی کچی روٹیاں کسی مظلوم عورت سے بنوا کر ہمیں کھلواتے۔ قاضی نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم وہ عبداللہ ہو جس کو اس کے باپ کے مال سے ورثہ نہیں ملے گی۔ تیسرے نے حیرت کے ساتھ قاضی کو دیکھا اور پوچھا مگر ایسا کیوں ہے؟ قاضی نے کہا کہ کیونکہ ایک حرامی ہی دوسرے حرامی کو ٹھیک سے پہچان سکتا ہے، اور تم بھی میری طرح حرامی ہو، حرام کی اولاد ہو۔ وراثت پانے والے دونوں عبداللہ اپنی ماں کی طرف لوٹے اور دریافت کیا کہ ہمارے تیسرے بھائی کا کیا ماجرا ہے؟ تو ان کی ماں نے کہا کہ تمہارا باپ ایک بار صبح کی نماز پڑھنے مسجد گیا تو اسے دروازے پر رکھا ہوا پایا تھا، اور گھر لا کر اس کا نام بھی تم دونوں جیسا عبداللہ رکھ دیا۔ تو دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، کوئی اچھا سا کمنٹ کریں، اور چینل کو سبسکرائب نہ کی ہو تو ضرور کر لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم۔